انتخابات میں دھاندلی کے معاملے پر ایک عجیب و غریب اور محیر العقول قسم کی توجیہ عدالتوں اور تمام نگران حکومتوں کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے کہ جی ہمارا تو الیکشن سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، اگر دھاندلی ہوئی تو اس کا ذمہ دار بھی وہ ہے، اور اگر نہیں ہوئی، انتخابات اچھے ہوئے تو اس کا بھی کریڈٹ اس کو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر آپ یہاں پہ کیا کر رہے تھے جب سیاسی جماعتیں آپ کے پاس آ رہی تھیں کہ جناب ایڈمنسٹریٹو آفیسرز کو ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر لگایا جا رہا ہے بجائے جوڈیشل افسروں کے، تو اس وقت عدالتوں اس سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ مداخلت کریں اور الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو ریورس کروائیں۔ عدالتوں نے کہا نہیں، ہم نہیں کرتے، الیکشن کمیشن نے جو کر دیا ٹھیک کر دیا۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ درفنتنی بھی ایک ہائی کورٹ کی جانب سے ہی چھوڑی گئی تھی کہ جناب ہمارے پاس جوڈیشل افسر زیادہ تعداد میں موجود نہیں ہیں، تو آپ ایسے کریں، اور اب ٹائم نہیں ہے اور اب آپ ٹریننگ اور یہ وہ میں آپ ان کو الجھا دیں گے، تو ہمارے پاس تو پہلے ہی جوڈیشل افسر تھوڑے ہیں، لہٰذا الیکشن تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، جمہوری ملک پاکستان تھوڑی ہے، یہ تو ایک ہائیبرڈ کے ماڈل پہ چلنے والا ملک ہے، لہٰذا یہاں پہ الیکشن کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ دفعہ کریں، جو روزانہ کے کیسز کے فیصلے جو عدالتیں 75 سال سے نہیں کر رہی، وہ ہمارے لیے اب اچانک بڑے اہم ہو گئے، تو ہم نے ان کیسز کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو آپ ایسے کریں کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو آفیسرز کو ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر لگا لے، تو آپ نے تو خود بلکہ الیکشن کمیشن کو اس جانب راغب کیا تھا کہ وہ ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر انہی ڈپٹی کمشنرز کو لگا لے جو دن کے وقت حکومت مخالف یا اہل قوت مخالف امیدواروں کے خلاف کریک ڈاؤن میں مصروف ہوتے ہیں، وہی ریٹرننگ افسر بن کے بیٹھ جائیں گے، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب بندہ پوچھے، جب آپ نے خود دھاندلی کا رستہ یہاں سے دے دیا، اور اب جب کیسز الیکشن ٹریبیونلز میں جا رہے ہیں، جب ہائی کورٹس میں ریٹس ہو رہی ہیں، جب الیکشن کمیشن کے فارم 45 اور فارم 47 اور فارم 49 کے ریزلٹس کچھ اور ہیں، اور اصل میں جو ریزلٹس الیکشن کمیشن کی جانب سے اناؤنس کیے جا رہے ہیں، جو نوٹیفیکیشن جاری کیے جا رہے ہیں کامیاب امیدواروں کے، وہ کچھ اور کہانیاں سنا رہے ہیں، جب حافظ نعیم جیسے اپرائٹ لوگ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے زبردستی جتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں نہیں جیتا، یعنی پاکستان کی تاریخ میں وہ کام نہیں ہوئے جو اب ہو رہے ہیں۔ جب اپنے پیر پگاڑا صاحب فنکشنل لیگ والے، جو کہ عمران خان کے ساتھ کسی پولیٹیکل الائنس میں نہیں تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مینڈیٹ کسی اور کا تھا اور دیا کسی اور کو جا رہا ہے، عمران خان کا اور آزاد امیدواروں کا مینڈیٹ چھین کر ایم کیو ایم کو یا پیپلز پارٹی کو یا کسی بھی اور جماعت کو دیا جا رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ جب جماعت اسلامی، مسلم لیگ فنکشنل، اختر مینگل صاحب کی بی این پی مینگل، نیشنل عوامی پارٹی اور ایم ڈبلیو ایم اور بے شمار چھوٹی بڑی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی دھاندلی ہو رہی ہے، آروز غلط کر رہے ہیں، اس وقت آپ بجائے ان کیسز کو ٹیک اپ کرنے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، الیکشن کمیشن سنے، ٹھیک ہے، ایگریڈ، پہلا فورم الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن میں کیس چلا جائے گا، ہم سب کو پتا ہے۔ اب آپ نے کہہ دیا الیکشن کمیشن کو کہ وہ 2 دن میں، 4 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں کیسز کے فیصلے کرے، وہ کہہ دے گا کہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتیں ہیں وہ کامیاب ہوئیں، یعنی ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون اور وغیرہ وغیرہ، اور جو بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعتیں ہیں ان کے کارکنوں نے، امیدواروں نے چاہے جتنے بھی ووٹ لیے، وہ سب کی سب ناکام۔ الیکشن کمیشن تو ہمیں پتہ ہے یہی فیصلہ سنا دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر کیسز الیکشن ٹریبیونلز میں آئیں گے اور پھر عدالتیں کہیں گی کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دے دیا بس وہ ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ کرے کہ پاکستان کا عدالتی نظام پرو ایکٹیولی بیہیو کرے، اللہ کرے کہ پاکستان کا عدالتی نظام ویسے بیہیو نہ کرے جیسے وہ جسٹس منیر کے زمانے سے آج تک کرتا آیا ہے، اللہ کرے کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں مزید جسٹس کارنیلیس ہمیں دیکھنے کو ملے، اللہ کرے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلے کا نشان پی ٹی آئی سے واپس لینے جیسا کوئی فیصلہ نہ دیں۔ ظاہر ہے اس فیصلے نے ہارس ٹریڈنگ کی راہ ہموار کی ہے، یہ کوئی جمہوری ملک میں دیا جانے والا فیصلہ تو نہیں تھا۔ ہم فیصلے پر تنقید تو کر سکتے ہیں نا، ہم ججز پر تنقید نہیں کرتے، ججز اور ادارے پر بھی تنقید نہیں کرتے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہمارا معتبر ترین ادارہ ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی ایک نہایت ریپیوٹیبل، نہایت محترم، نہایت قابل احترام جج ہیں، لیکن جو فیصلہ ان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے اس بینچ نے دیا، اس فیصلے نے ڈیموکریٹک اقدار کو نقصان تو پہنچایا نا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں ہی اب
آزاد امیدوار اس قابل ہیں کہ وہ مینڈیٹ کسی اور جماعت کے نام پر لے کر آئے ہیں، لیکن وہ شامل کسی اور جماعت میں ہونے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ آزاد تھے، لیکن انہوں نے اپنے نامینیشن پیپرز میں پاکستان تحریک انصاف کا نام لکھا تھا، اور وہ جب ووٹ مانگنے گلیوں میں گئے تھے تو وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے نام پر ووٹ مانگ رہے تھے۔ بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تو ووٹ مانگنے گئے ہی نہیں تھے، وہ تو روپوش تھے یا وہ قید تھے، اور لوگ خود بخود انہیں ڈھونڈ کر کے ان کے علاقے میں عمران خان کا حمایت یافتہ آزاد امیدوار کون سا ہے اسے ووٹ دے رہے تھے۔ یہ سب کچھ کوئی من گھڑت کہانی تو ہے نہیں، ہم سب کے سامنے کی بات ہے، کوئی تاریخ کا بعید ازکار قصہ بھی نہیں ہے، آج کل کی بات ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور جب ایک شخص کے نام پر مینڈیٹ لے کر آنے والے دوسری پارٹیوں کو جوائن کر رہے ہیں، تو بہرحال اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا کلیدی کردار ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آزاد امیدواروں کو امپاور کیا، لیگلی امپاور کیا کہ وہ کسی بھی جماعت کو جوائن کر لیں۔ اگر پری پول ریگنگ یا پوسٹ پول ریگنگ آج ہو رہی ہے تو اس میں بہرحال عدالتی نظام کی کنٹرول کرنے میں ناکامی تو ہے۔ اس سارے پروسیس کو عدالتی نظام دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی ایک سپریم اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہوتا ہے، جس کا یہ کام ہے کہ اگر کوئی ادارہ، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، اگر وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی تو وہ اس پر سپروائزری رول پلے کرتا ہے، وہ مداخلت کر سکتا ہے۔ سو موٹو کا اختیار عدالتوں کے پاس موجود ہے، لیکن اگر آپ سو موٹو کا اختیار نہیں استعمال کرنا چاہتے تو بڑی اچھی بات ہے، آپ اچھی روایت قائم کریں۔ اگر آپ جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر ایڈمنسٹریٹو مسائل میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، الیکشن کمیشن ایک ساورن ادارہ ہے، آپ اس کے کام میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، تو آپ ایک بہت اچھی روایت قائم کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو بہرحال نہیں ہے کہ آپ اپنا کام کرنے کے نام پر الیکشن کمیشن کو غلط کام کرنے کی اجازت دے دیں۔ عدالتی کاروائیاں تو بہرحال اپنی جگہ یہ ہیں ہی ہیں، جو ہم سب کے سامنے ہے عدالتوں کا کردار۔ دوسری جانب جب کیئر ٹیکر گورنمنٹس کہہ رہی ہیں کہ بھائی دھاندلی اگر نہیں کنٹرول ہوئی تو اس میں الیکشن کمیشن کا کردار ہے، بندہ پوچھے کیا الیکشن کمیشن کے پاس فوج ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس پولیس ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اپنی فورس موجود ہے؟ ہرگز نہیں۔ الیکشن کمیشن فورسز گورنمنٹ سے لیا کرتا ہے، پروونشل گورنمنٹس الیکشن کمیشن کو پولیس فورس فراہم کرتی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ الیکشن کمیشن کو رینجرز اور آرمڈ فورسز پرووائڈ کرتی ہیں، لیویز پرووائڈ کرتی ہیں، اور انہی فورسز کی مدد سے الیکشن کمیشن نے انتخابات میں امن و امان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، انتخابات میں ریگنگ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ فورسز ریگنگ ہونے دے رہی ہیں اور موقع پر دھاندلی کرنے والوں کو کنٹرول نہیں کر رہی، آروز پر جب دباؤ پڑ رہا ہے، کسی بھی جانب سے پڑ رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ فورسز خود دباؤ ڈال رہی ہیں، جو بھی ڈال رہا ہے ہمیں نہیں پتا، جو بھی ڈال رہا ہے، فرض کریں کوئی غیبی مخلوق آ کر ڈال جاتی ہے اور فورسز اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہتی ہیں، تو پھر اس کی ذمہ داری تو بہرحال کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو لینی پڑے گی نا۔ لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں یا عدالتیں ہوں، وہ اپنا پارٹ پلے کرنے کی بجائے تمام ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ڈال دیتی ہیں، اور جب الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے کہ بھائی تمام ذمہ داری آپ کی ہے، تو وہ کہیں گے نہیں جی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، انٹرنیٹ کی بندش، یہ سب کچھ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ سب کچھ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو دیکھنا تھا، اگر کوئی دھماکہ ہو جاتا، کوئی سیکیورٹی سچویشن خراب ہو جاتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری فورسز تو نہیں ہیں، ہم تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ڈپلائی کر سکتے تھے۔ اب اگر انہوں نے ریگنگ ہونے دی، انہوں نے کنٹرول نہیں کیا، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہم نے تو ڈپٹی کمشنرز تھے یا اسسٹنٹ کمشنرز تھے یا جو بھی تھا، ہم نے تو انہیں ریٹرننگ افسر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر لگا دیا تھا۔ اب اگر وہ کنٹرول نہیں کر سکے تو ہمارا کیا قصور؟ ہمارے پاس اپنی فورس تو نہیں ہے۔ تو یعنی سب لوگ رسپانسبلٹی شفٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر بلیم گیم دے رہے میں مصروف ہیں، ریاست کے تمام ادارے، اور عوام کا مینڈیٹ اس ساری ہاؤ ہو کے دوران چوری ہو رہا ہے، بلکہ اس پر ڈاکہ پڑ رہا ہے اور کوئی پوچھنے بتانے والا نہیں۔ اور یہ آج کی کہانی نہیں ہے، چاہے 2024 ہو، چاہے 2018 ہو، چاہے 1970 کے بعد سے لے کے آج تک جتنے بھی الیکشن ہوں، ہر الیکشن کی یہی کہانی ہے، اور ہم اس کہانی کو کنٹرول کرنے اور خود کو ایک مہذب قوم ثابت کرنے میں ہنوز ناکام ہیں۔